تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے والے دن نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ان کے لیے بلکہ دردناک عذاب ہوگا، جن میں سے پہلا بوڑھا آدمی جو بڑھاپے میں بدکاری کرنے والا ہو، جو بڑھاپے میں بھی بدکاری کو نہ چھوڑتا ہو، تو ایسے شخص کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی ایسے شخص سے اللہ کلام کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جھوٹا بادشاہ، جو اپنی عوام سے جھوٹ بولتا ہے، اس پر بھی نہ اللہ نظر رحمت کرے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ اس سے کلام کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا تکبر کرنے والا فقیر، جو بھی فقیر ہے وہ تکبر کرے، اللہ تعالیٰ نہ اس پر نظر رحمت کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن اس سے کلام کرے گا۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین قسم کے لوگ بیان فرمائے اور ان کے لیے تین ہی عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو بڑھاپے میں بھی اپنی بری عادات سے باز نہیں آتا اور وہ بدکاری اور بے حیائی کی طرف دوڑتا ہے، تو یہ بوڑھا آدمی جوان آدمی کے بنسبت زیادہ عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ بڑھاپا ہے، اس کے باوجود اگر یہ ایسی حرکات سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ نہیں کہ جوان آدمی کو گناہ نہیں ملتا، اسے بھی ملتا ہے، لیکن بڑھاپے میں عام طور پہ یہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور ایسا میلان نہیں ہوتا، لیکن بڑھاپے میں بھی اگر ان چیزوں کی طرف میلان ہے تو اس کا مطلب کہ اس بندے کی طبیعت میں خبث بہت زیادہ موجود ہے، اسی لیے اللہ اس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا جھوٹا بادشاہ لوگ، حکمران جو عوام سے جھوٹ بولیں، جھوٹ بول کے ووٹیں اکٹھی کریں، خواب دکھائیں، سبز باغ دکھائیں، صرف جھوٹ پر حکومتیں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں تو نام کمانے کی کوشش کرتے ہیں، عزت کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے جھوٹ بول کے ووٹ لینا، عوام کو پاگل بنانا، قیامت کے دن انہیں اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ یہ روئیں گے، پچھتائیں گے، لیکن اس دن انہیں کوئی عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ تیسرے نمبر پہ تکبر کرنے والا فقیر آدمی، ہے بھی فقیر، ہے بھی پلے کچھ نہیں اور پھر بھی تکبر کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے۔ چلو مالدار آدمی تکبر کرے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ مال کی وجہ سے تکبر ہے، دولت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا، اور فقیر ہے بھی غریب ہے، اور اس کے اندر آج کل بہت سارے لوگ جن کے پاس دنیاوی کچھ بھی نہیں، لیکن ان کی زبان، ان کی باتیں، ان کا لب و لہجہ عجیب و غریب قسم کا کہ پتہ نہیں کتنے بڑے مالدار اور رئیس ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ فقیر آدمی جو فقر کے باوجود تکبر کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔